سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو آج دوستو بہت سی اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہیں پاکستان میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک کانگریشنل ہیئرنگ کے اوپر تحریک انصاف والوں نے آج کل بڑا شور ڈالا ہے، اس کی ہم حقیقت جانیں گے فیاض بھائی سے۔ دوسرا یہ کہ علیمہ خان کی لیک چیٹس سوشل میڈیا کے اوپر منظر عام میں آئی ہیں، جن میں مشال یوسف زئی اور شیر افضل مروت کے خلاف بڑی خطرناک قسم کی گفتگو کی گئی ہے، اس کے متعلق بھی آج بات چیت ہوگی۔ اوریہ مقبول جان نے فیاض بھائی کو کافی عجیب و غریب میسیج بھیجے ہیں، ان کے متعلق بھی آج فیاض بھائی سے ہم پوچھیں گے۔ حالانکہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، لیکن میں نے ریکویسٹ کی ہے فیاض بھائی سے کہ ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر بھی نا آڈینس کے سامنے بات ہونی چاہیے۔ عمران ریاض کے متعلق آج ایک نئی بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ عمران خان کا ایک تازہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ جو لوگ UAE کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف بول رہے ہیں ان سے میں اظہار اللہ تعلقی کرتا ہوں۔ تو جی فیاض بھائی آتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ آج شہباز گل نے سوشل میڈیا پر آسمان سر پہ اٹھایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ میں 26 نومبر کے قتل عام کے خلاف ایک کانگریشنل ہیئرنگ منعقد کی جا رہی ہے جس میں پاکستان کے جرائم کا ذکر ہوگا۔ تو آپ ذرا اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں خود پارلیمنٹیرین 2 دفعہ رہا ہوں۔ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر 2 قسم کی سیشنز ہوتے ہیں، اسمبلی کے بھی، پارلیمنٹ کے بھی، اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی۔ ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ممبر ڈے اور ایک ہوتا ہے آفیشیل ڈے۔ ایک ہوتا ہے پرائیویٹ آپ کی جناب کاروائی اور ایک ہوتی ہے آفیشیل کاروائی۔ جو آفیشیل آپ کی کاروائی ہوتی ہے، جو آفیشیل سیشن ہوتا ہے، جو آفیشیل کمیٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر آفیشیل بلز پیش ہوتے ہیں، بالکل صحیح، قراردادیں پیش ہوتی ہیں، تحریک التوا پیش ہوتی ہیں، ایڈجرنڈ موشنز، اور اس طرح کے مختلف جناب آپ کے بزنس آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس دن پیش ہوتا ہے، اور وہ جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کی ایک پراپر لیگل کوڈل حیثیت ہوتی ہے۔ اس میں سے جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ آپ کا آئین کا حصہ بن جاتا ہے، جو سادہ اکثریت کے ساتھ پاس ہوتا ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، جو کمیٹیوں کے اندر پاس ہو جاتا ہے وہ آپ کی جناب قانونی کاروائی اور قانونی پوری جناب پروسیڈنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آفیشیل۔ ایک ہوتا ہے نان آفیشیل پرائیویٹ ڈے، جس میں اپوزیشن والے یا کوئی بھی اٹھ کے اپنے بہاف پہ، اپنی کیپیسٹی پہ، اپنے اینڈ پہ، کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ، ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر سینٹ، ممبر قومی اسمبلی، وہ کوئی اپنا بزنس پیش کرتا ہے قانون کی صورت میں، لا کی صورت میں، قرارداد کی صورت میں، ایڈجرنڈ موشن کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، توجہ دلاؤ نوٹس کی صورت میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سرکاری طور پہ۔ وہ اگر حکومت اس کو پسند کرتی ہے تو چلو اس کو ڈسکس کر لیتی ہے، اس کو اسمبلی کے فلور پہ آنے دیتی ہے، اس کو کمیٹی کے فلور پہ آنے دیتی ہے، اس کو کمیٹی کے ڈیسک پہ آنے دیتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ چلو کھایا پیا، گلاس آنا اور 2 آنے، جنا گلاس توڑا اور 2 آنے، 12 آنے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی پرائیویٹ ممبرز کی جو ان ساری پالیسیز اور ایکٹیویٹیز اور سبجیکٹس اور بزنس کے حوالے سے 20% کو اجازت دیتے ہیں، چلو یار موج میلا چسکا۔ 80% کو تو وہ پہلی بات آنے ہی نہیں دیتے، آ جائے تو اس کو پھلنے پھولنے ہی نہیں دیتے، اس کو جناب امپلیمنٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی کانگریس کمیٹی ہے، جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ آپ کا جناب گریگ سیزر ایک کانگریس مین ہے شاید، اس کو انہوں نے کوئی 3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے پورے آپ کے امریکہ کے اندر، اس کو استعمال کر کے لوگوں کو پیسہ بانٹا، جیسا پہلے بانٹا جا رہا ہے برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ اس کو خرید کے اس نے 2-3 ممبر اور ساتھ ملائے ہیں۔ ایک کمیٹی ہے پرائیویٹ ممبر ڈیکس کی، جو میں نے پورا آپ کے سامنے پہلے نیریٹو بیان کیا، بالکل صحیح۔ یہ پرائیویٹلی کانگریس مین بیٹھیں گے ایک کمیٹی روم میں، وہاں پہ وہ ڈسکشن کر لیں گے، اور جنہیں پیسے کھدے ہوئے نے، جنہیں پھڑے ہوئے نے پیسے، اس کو جسٹیفائی کر دیں گے۔ زلفی بخاری صاحب سے پکڑے ہیں، سجاد برکی سے پکڑے ہیں، شاہد برکی سے پکڑے ہیں،
جس بھی جناب بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کے جناب کزن ہے یہ شاہد برکی بھی سجاد برکی بھی, یہ وہاں پر جو اس وقت اینٹی پاکستان اینٹی فوج جو گولڈ سمتھ خاندان کا اربوں روپیہ اور صہیونی طاقتوں کا اربوں روپیہ وہ اس کے پیچھے لگا رہے ہیں, نگدا کوکا کے پیچھے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ 3-4 کانگریس مین ایک کمیٹی روم میں بیٹھ کے جسٹ ڈسکشن کر لیں گے. اس کی کوئی آبلیگیشن, اس کی کوئی کنسٹرینٹ, اس کی کوئی جناب بھار, اس کا کوئی زور, اس کا کوئی زبردستی یا اس کا کوئی بھار وہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہے, نہ جو بائیڈن پہ ہے, نہ آپ کی اس وقت کی جانے والی حکومت پہ ہے, نہ آنے والی حکومت پہ ہے, نہ آپ کی کانگریس کے اوپر ہے, نہ آپ کی امریکن سینٹ کے اوپر ہے. تو یہ اس کی ٹوٹل آج کل ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو تحریک انصاف نے امریکہ میں والدین تلاش کیے تھے وہ سارے خاموش ہیں. رچرڈ گرنیل کچھ نہیں بول رہا, شہباز گل آج کل, بلکہ کل بھی آسمہ شرازی صاحبہ کی شکایتیں لگا رہا تھا, لیکن گرنیل نے کوئی جواب نہیں دیا. آج کل وہ بولنا بند ہو گیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں, BCO یوٹیوبرز ولاگرز اور اینالسٹ اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں, اور جو حقیقت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی کو صرف یہی روٹی کہتے ہیں, باقیوں کو منہ سے روٹی کہنا نہیں آتا, باقیوں نے دنیا نہیں دیکھی. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 انہوں نے دنیا دیکھی ہے, انہیں ہی دنیا جانتی ہے. باقی تو دنیا کی پاکستان کی ریاست, ریاستی ادارے, ریاستی اداروں کے سربراہ, پاکستان کی ڈگنیٹیز جتنی بھی ہیں, ان کی کوئی حیثیت, ویلیو, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رہنا سہنا, کوئی لوگوں سے جناب جی جان, وہ نہیں ہے. یہ ان کی ایک نان سنس قسم کی سوچ تھی. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چیز سمجھائی گئی ہے جو پچھلے ہم نے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی تقریباً ڈسکشن کی تھی, لیکن ڈیٹیل سے نہیں کی تھی. سر, امریکن ڈیپ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں امریکن CIA, جی میرا ایک ذاتی دعویٰ ہے پاکستان کے اندر, شاید کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کرے گا, نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی تجزیہ نگار. میرا دعویٰ یہ ہے دنیا کا ہر ملک دنیا کی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. سٹائل تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. انڈیا کے اندر بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا انڈیا کو چلاتی ہے, اور دنیا کا سب سے رگڈ ترین الیکشن جناب امریکہ کا اور انڈیا کا ہوتا ہے, جن کے رزلٹ جو نا آتے آتے بھی جو ہے نا 4-5 دن سے لے کے 1 مہینہ لگتا ہے. بالکل ایسے, کس کو کیا پتا جو ہے نا کون سا رزلٹ کیڑا نہیں تو کیڑا کس طرح. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ نے 3-4 طریقوں سے میسج دیا. آپ کے واشنگٹن ایگزامینر کے اندر ایک آرٹیکل لکھوا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا, خبردار پاکستان کو جس طرح تم ٹریٹ کر رہے ہو اور تمہارے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں رچرڈ گرنیل اور اس طرح لوگ, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ نان ڈپلومیٹک ہے, اس میں ہمیں جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بی کیئرفل اور بی اسٹیپ بیک. ایک وہ میسج گیا. دوسرا اس کی جو FIR ہوئی ہے عدالت کے اندر, اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو رہی ہے, اس پہ جناب چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے ہائی لائٹ کر کے اس کو سمجھا دیا کہ نہیں بھائی ابھی تک تم ایک شکنجے میں ہو. یہ 3 ایشوز ہیں جن کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کو میسج دیا گیا کہ پاکستان انکلوڈڈ پاکستان دنیا کے بہت سے ممالک کے حوالے سے جو تم نے ہلکی کی سٹارٹ لیا ہے نا, نہیں اس طرح نہیں, جیسے ہم کہیں گے ویسے کرنا ہے. وہ 3-4 چیزیں, ادھر سے سعودی ایڈمنسٹریشن, ادھر سے یہ 3 ایکٹیویٹیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. بالکل صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سمجھ عقل آ گئی اور اس کے ارد گرد کو بھی آ گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دن سے سارے خاموش ہیں, کسی کو کوئی غرض نہیں ہے قیدی نمبر 420 جیتا ہے مرتا ہے, وہ کن حالات میں ہے کن حالات میں نہیں ہے. اب یہ آخری انہوں نے اربوں روپیہ لگا کے جناب گولڈ سمتھ خاندان کا یہ کانگریس کمیٹی کا ڈھکوسلا یہ رچائیں گے, یہ بھی کر لیں. اچھا فیاض بھائی, یہ جو UAE کے حکمران تھے انہوں نے دورہ کیا اور اس میں مریم نواز ان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر AI جنریٹڈ بڑی غلیظ قسم کی ایک کیمپین لانچ کی. آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب اس کیمپین کے بعد سے ہمیں کل سے نظر آ رہا ہے کہ PTI کے جو لیڈرز ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی UAE کے خلاف تو ہم کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, حالانکہ انہوں نے ہی کیمپین سٹارٹ کروائی تھی. اور اب یہ کل سے شہباز گل بھی لگا ہے, UAE سے معافیا مانگ رہا ہے, سلمان اکرم راجہ بھی لگے ہیں, اور عمران خان کا آج ایک تازہ بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو بندہ بشرا بی بی کے خلاف اور UAE کے حکمرانوں کے خلاف بولے گا اس سے میں اظہار اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں.
کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اور پھر اس گدھے کی طرح کہ جس کو جا کے لطیفہ سنایا گیا تھا جانوروں کو، تو سارے جانور ہنسے تھے. شیر بھی ہنسا، چیتا بھی ہنسا، جناب لومڑی بھی ہنسی، ہاتھی بھی ہنسا، گدھا بالکل خاموش. اگلے دن بندہ گیا جا کے جس نے لطیفہ سنایا تھا وہ چڑیا گھر، تو اس نے دیکھا سارے جانور خاموش ہیں، گدھا کہکے لگا کے ڈھنچو 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 ہنس رہا ہے. جی جی. بندے نے پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یار تم جو کل لطیفہ سنا کے گئے تھے وہ مجھے آج سمجھ آیا. اس بانی تحریک انصاف سے کوئی پوچھے تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی جب تمہاری پوری کی پوری لیڈرشپ وہ 2 نمبر ڈچکوٹ کا، میں کیا لفظ یوز کروں، مخصوص نہ یوز کریں، ہماری ویڈیوز نہ رپورٹ کروا دیں، لوگ سمجھ گئے. مخصوص بیماریوں کی دوائیاں جانا وہ بیوروکریٹس پہ اور وزیروں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے تعلقات بنانے والا، اس کا میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ آتے ہوئے جی جی یو اے ای کے اس ایشو کے اوپر. قسم خدا کی میرا سر شرم سے جھک گیا. میں نے کہا یار دیکھو یار اس کا یہ لیول ہے. پہلی چیز، جب سارے کے سارے لگے ہوئے تھے، جبران الیاس سے لے کے عمران غزالی سے لے کے ان سارے، تو اس کو سمجھ نہیں آئی اس وقت جناب سر پاکستان کا کون سا برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان کا کون سا غیر اسلامی برادر ملک ہے جس کے ساتھ تعلقات اس بانی تحریک انصاف، یہ نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 اور اس کی ٹیم نے تیغ نہ کیے ہوں. سعودی عرب، یو اے ای، قطر، چائنا، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، قطر، یو اے ای، سب کو ٹارگٹ کیا. چائنا، امریکہ، نام لینا کس ملک کا جس کے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس بانی تحریک انصاف کی اپنی زبان، اپنا کلام، اپنا عمل، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا رہنا، اپنا سہنا، جس انداز سے کہیں گے انہوں نے ہر پاکستان کے جو برادر ممالک تھے، اسلامی کو چھوڑ دیا، وہ اسلامی اور غیر اسلامی ساروں سے تعلقات کا بیڑا غرق کیا. اچھا فیاض بھائی، آپ کو آج کل سنے بڑے میسیجز آ رہے ہیں اور یا مقبول جان صاحب کے آپ کو بڑے پیار محبت بڑے پیغامات بھیج رہے ہیں، کیا چل رہا ہے ذرا بتائیے تو. یار میری نا ان سے 1 یا 2 ہی ملاقاتیں ہیں. اچھا ایک ہی ہے شاید. ایک فنکشن میں کٹے تھے. اس فنکشن میں جب پہلے میری گفتگو کے درمیان ہی آئے تھے، میں اس وقت منسٹر تھا، 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو میری گفتگو سن کے نا ایک تاریخ اسلام کے اوپر اور ہسٹری کے اوپر بڑا بے ساختہ مجھے کہتے رہے یار میرے پرسیپشن آپ کے حوالے سے کچھ اور تھی، آپ تو بڑے با علم اور یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں. وہ ایک حالانکہ اس وقت میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں انہیں گلا دوں. 2018 جب ہماری حکومت بنی نا تو بانی تحریک انصاف نے بزدار صاحب کو کہا کہ اس دفعہ بسنت منانی ہے، کیونکہ یہ لبرلائزیشن کی طرف لانا چاہتے تھے پوری دنیا کو، پاکستان کو، اس ایجنڈے پہ تھے، ان کو لایا بھی گیا تھا. بزدار صاحب بیچارے شریف آدمی، انہوں نے میٹنگ بلا لی فوری طور پہ. اس وقت میں اور جناب شہباز گل ترجمان وزیر اعلیٰ، میں وزیر اطلاعات، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور جناب سیکرٹری انفارمیشن، اور ٹوٹل 8 بندوں کی. اس میں جناب بڑی انفارمیٹیو انداز میں انکشاف کیا بزدار صاحب نے کہ بھائی خان صاحب کی ہدایت کے اوپر اس دفعہ ہم فروری کے مہینے میں بسنت منائیں گے. دسمبر کی بات ہے، دسمبر 2018. مجھے کہا کہ آپ وزیر اطلاعات ہیں تو آپ اس کو ذرا بریک کر دیں. وہ شہباز گل کو نا ہر وقت ہوتی تھی، چل ہوتی تھی کہ یار کہ خبر بریک کرنا، فرسٹ آف آل آنا، ٹویٹر پہ ڈال دینا، جی فیم حاصل کرنا. میں ابھی سی ایم سیکریٹریٹ سے نکل کے اپنے آفس جا رہا ہوں تو جناب مجھے تمام صحافیوں نے اس کے کلپ بھیجنا شروع کر دیا. اس نے فوراً ایک بنایا جناب 1.5-2 منٹ کا کلپ سینڈ کر دیا، جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پنجاب حکومت اس دفعہ بسنت منائے گی فلاں فلاں فلاں. خیر میں نے بھی جا کے جس طرح انہوں نے کہا تھا، میں ایک ڈسپلنڈ آدمی ہوں، جس ڈومین میں کام کر رہا ہوں میں اپنی دائیں بائیں میں پر نہیں مارتا. میں نے باوجود اس کے کہ میں نے 7th کلاس کے بعد کبھی ڈور کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل صحیح، کبھی گڈی کو نہیں ہاتھ لگایا، پتنگ کو نہیں ہاتھ لگایا، اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. میں ایک ڈسپلن طریقے سے یار کہ میں نے اس کو کہا جی کہ اس دفعہ ہم بسنت منائیں گے فلاں فلاں فلاں. انہوں نے میرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا اسلام آباد میں. اور کیا مقبول؟ جی اور اس انداز سے میرے پہ کرٹیسزم کیا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بندہ اٹھ کے منی گولی مار دینا. جی میں نے وہ گلا بھی نہیں ان کو کیا.
انہوں نے اس کے بعد جو حرکتیں کی, ایک حرکت جو ہے نا وہ آپ نے میں نے ڈسکس کی, انہوں نے ایک لاسٹ گرفتاری سے پہلے جی انہوں نے ایک پریڈکشن لوگوں کو پریڈکشنز کر رہے تھے, میں یاد کرا دیتا ہوں, افغان آرمی چیف آئے گا, پاکستان پہ قبضہ کرے گا, عمران خان کو رہا کروائے گا اور پاکستان اور افغانستان ایک ملک بن جائے گا. یہ بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے. کنسپٹ دیا تھا کہ 6 فٹ لمبا, بھوری آنکھوں والا, بھوری داڑھی والا, وہ ایک آئے گا, افغانستان اور پاکستان کی کنفیڈریشن ہو جائے گی. اور پھر جو آپ نے کہا جی, اس کے اوپر بھی میں نے ہم دونوں نے اس کا جواب دیا تھا. تو باقی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نا جیسا ساری میری ٹیم بھیجتی ہے, جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں ان کو میرے کلپس ان کو بھی جاتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بڑا بے ڈھنگا قسم کا مجھے جواب دیا. اب پرسوں انہوں نے پوسٹ گئی ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ, انہوں نے کہا یار دیکھو اللہ پاک کے کام, بانی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا کوئی ٹویٹ کوئی پوسٹ اس کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, یا اس کی تعریف کے حوالے سے. میں نے اسی وقت پرومپٹلی آڈیو میسج کیا, میں کیا اوریا مقبول جان صاحب, اگر تو بندے کا بار بار تذکرہ کرنا اس کے حق اور سچ کی علامت ہے تو ہر مسلمان دن میں کم از کم 4-6 دفعہ سے لے کے 20-20 دفعہ جناب شیطان کو یاد کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے. تو نعوذ باللہ معاذ اللہ پھر شیطان حق پہ ہے, پھر شیطان کی پوجا کریں, پھر شیطان کو سلام پیش کریں, پھر شیطان کی آرتی اتاریں, پھر شیطان کو جفیاں لگائیں, پھر شیطان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اوریا مقبول جان صاحب, آپ کو یہ زوم تو ہے کہ آپ بڑے دینی اور دنیاوی تعلیم کے حامل ہیں, لیکن آپ نے بھی اس نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 کے پیچھے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ 420 پہ لے آیا ہے. نہیں میں نے جواب اس کا رپلائی نہیں آیا, آپ رپلائی نہیں آیا, اس کا رپلائی بنتا بھی نہیں ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا سب سے زیادہ جو لوگ دیکھے جاتے ہیں, یار چلے یار پاپولیرٹی. اچھا آخری چیز اس پوڈ کاسٹ کی, نہیں ابھی علیمہ خان والی نیوز رہتی ہے اتنی جلدی اب ایڈ نہیں کرتا, ابھی وہ بھی دینی ہے. فرحان بھائی آپ اولیاء, غوث, کتب, کلندر اور دنیا کے جتنے علماء ہیں آپ ان کی تعلیمات پڑھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انبیاء علیہ السلام, حتیٰ کہ نبی آخر الزمان, نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی پڑھیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے, انسان دولت حاصل کرنے کے لیے اتنے گھٹیا پن پہ نہیں اترتا جتنا شہرت حاصل کرنے کے لیے گھٹیا پن پہ اترتا ہے. یہ دنیا کے ہر نبی, دنیا کے ہر ولی, دنیا کے ہر غوث اور کتب اور کلندر کی تحریروں میں اور ان کی گفتگوؤں میں آپ کو یہ قول لازمی ملے گا. یہ شہرت کا جو حرص ہے نا اور لالچ ہے, پاپولیرٹی, تیسری دفعہ کہوں گا پاپولیرٹی, جس پاپولیرٹی کے پیچھے آج بڑے بڑے اوریا مقبول جان صاحب سے لے کے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس سوشل میڈیا, اس مردود سوشل میڈیا میں لفظ یوز کروں گا, اس کے پیچھے جناب اپنا دین, اپنا ایمان, سب کچھ بیچ چکے ہیں. سب کچھ بیچ کہ پاپولر ہونا ہے, جو دنیا سوچ رہی ہے وہی کہنا ہے, جو دنیا کہہ رہی ہے وہی کہنا ہے, جو دنیا پسند کر رہی ہے وہی کہنا ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے, چاہے وہ غلط ہے, چاہے وہ ایتھیکل ہے, چاہے وہ نان ایتھیکل ہے, چاہے وہ مورل ہے, چاہے وہ امورل ہے, چاہے وہ اخلاقی ہے, چاہے وہ غیر اخلاقی ہے, چاہے وہ دینی ہے, چاہے وہ غیر دینی ہے. یہ شہرت کے پیچھے دنیا کے ہر پیغمبر نے اور ہر ولی نے کہا کہ انسان دولت کے پیچھے اتنا گھٹیا پن میں نہیں اترتا جتنا شہرت کے پیچھے اترتا ہے. تو آج ادھر سے اندازہ لگا لیں, یہ باقی دیکھ لیں, وہ عمران ریاض کو دیکھ لیں. وہ خیال میں یہ جو عمران ریاض کی ایک موٹر سائیکل والی کہانی ہے, کیا وہ سچ کہانی ہے؟ یار یہ ان کا ایک کولیگ ہے سما چینل میں, وہ بٹ ایک پروگرام کرتے جنا, میرے ذہن سے نکل گیا جنا, وہ بڑا جنا کو دبنگ سا پروگرام چینل نمبر 24 میں بھی میں خیال وہ چلے گئے, پھر سما میں تھا وہ جنا وہ رپورٹر. اس کا پورا ویڈیو کلپ موجود ہے کہ آج سے 5-6-7 سال پہلے
میں اور وہ اکٹھے جناب وہ پھٹی موٹر سائیکل پہ وہ آتا تھا. اچھا فیاض بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کو ادھر روک رہا ہوں. کل اسد طور کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو گیا, آپ نے شاید وہ کلپ دیکھا ہو, لیکن وہ کوئی 2-2.5 سال پرانے ہیں, جس میں انہوں نے محترمہ جو فرا گوگی ہیں ان کے اوپر انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات لگائے اور بولا کہ عمران ریاض ان کے بہاف پہ کام کیا کرتا تھا. یہ بھی بڑی بکواس کی گئی. یار یہ پاکستان کی صحافت کا وہ کیچڑ ہے, وہ شٹ ہے, وہ گندگی ہے, وہ غلاظت ہے جس کا نام لیا اور جس کے متعلق آپ نے لیا نا. یہ سارے مجھے 20 سال ہو گیا ایز اے میڈیا پرسن, 44 سال ہو گیا سیاسی زندگی میں. 44 سال کی سیاسی اور صحافت جو ہے نا سیم ہوتی ہے. میں نے ان جیسے گھٹیا 2 نمبر نہ رپورٹر دیکھے اور نہ میں نے تجزیہ نگار دیکھے اور نہ میں نے اینکر دیکھے. بے شک اس پہ ہی اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. آخری ٹاپک, علیمہ خان صاحبہ کے آج میسیجز لیک ہوئے ہیں, اور میسیجز میں وہ اپنے سوشل میڈیا ہیڈ احسن علاوی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں, اور باتیں کیا چل رہی ہیں کہ جی گنڈا پور کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے. مشال یوسف زئی کے متعلق وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 3 وزارتیں چلا رہی ہے, اس کو فارغ کروانا ہے. پھر وہ جب عہدے سے نکلی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر خوشیاں بھی منا رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ نکلوا دیا اس کو. شیر افضل مروت بیچارے, میں خود پرسنلی جانتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں تو ان کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق تھا. وہ بیچارے سیریسلی ایڈمٹ رہے, ان کی طبیعت بھی خراب رہی, اور شیر افضل مروت کو کہہ رہی ہیں کہ جی ڈرامہ چل رہا ہے اور یہ جی ایسے ہی ہمارے جلسوں اور دھرنوں سے بھاگ رہا ہے. تو یہ فیاض بھائی جو ڈرفٹ ہے میرے خیال سے پارٹی کی وہ تو بڑی کلیئر ہو رہی ہے. یار ایک تو میں سب سے پہلے شیر افضل مروت کو نا خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ مشاہد اللہ خان صاحب کا جو بیٹا ہے نا سینیٹر ہے یا ایم ایل اے, اس نے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ یار میرا اس کے ساتھ سارا معاملہ ختم ہو گیا. ایک اچھے انسان کی نشانی. میں نے اس پہ بے ساختہ ٹویٹ بھی کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. ایک تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا بنیادی طور پہ نا, اندر سے بنیادی طور پہ اچھا آدمی ہے, لیکن اس کو نقدہ کوکا کی تحریک اور اس قیدی نمبر 420 نے خراب کر دیا. جی میں اور آپ تو رہے ہیں نا, میں نے تو 17 سال رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میرے نیچے ہر بندہ جانا جس طرح اس کے وہ شیرو اور اس کے جانا وہ موتی ہے نا, وہ سارے اسی طرح, اور سارے کے سارے یہ ویسے بنے ہوئے ہیں. جی سلمان اکرم راجہ سے لے کے عمر ایوب سے لے کے برسٹر گوہر جیسے ڈیسنٹ گریسفل پرسنالٹیز, ان کو ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا اس بندے نے. صافیوں کو بھی یہی بنا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس علیمہ باجی سے پوچھیں کہ آپ کے اندر اتنا سا ہے جتنا شیر افضل مروت نے الیکشن سے پہلے کے پی کے اندر کوہاٹ سے لے کے بنو اور پھر پورے کے پی کے اندر, کے پی میں حکومت ہی اسی نے دلوائی, جس طریقے سے اس نے بیہیو کیا, جلسے کیے, ریلیاں کی. آپ کی تو جناب چھپی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کدھر سے آپ کے بچے, کدھر سے آپ کے بچے اس وقت, کدھر سے آپ کی فیملی کے باقی لوگ, وہ جو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں جناب, میں ساروں کو جانتا ہوں, وہ جو ہٹے کٹے سے جناب سارے آ کے جناب پیشی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے, ان کو وہ آؤ نا. اس 26 نومبر سے لے کے 26 اکتوبر سے لے کے 26 ستمبر سے لے کے پچھلے 3.25 سال سے جو کنجر خانہ مچایا ہوا تم نے, غریبوں کے بچے اور یتیموں کے بچے اور مسکینوں کے بچے اور مڈل کلاس عوام کے بچے مروانے لگے ہوئے ہو. اپنے بچے بھی لائے نا یہ سارا خاندان, یہ نقدہ کوکا کی تحریک کا خاندان. وہ تو بڑے ڈیسنٹ قسم کی گھڑیاں, لاکھوں روپے کی جوتے اور لباس پہن کے پیشی پہ آ کے صرف کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر کیوں نہیں آتے؟ تم کہتے ہو شیر افضل مروت یہ اور شیر افضل مروت وہ. بھائی نہیں, آپ منافقت مت کریں. وہ اگر کوئی ڈیسنٹ بات کر دیتے ہیں, وہ اگر کوئی لاجیکل بات کر دیتے ہیں, تو آپ ان کو ڈیفیم کرتے ہیں, ریگریٹ کرتے ہیں, ریپروچ کرتے ہیں. یہ کوئی سٹائل ٹھیک نہیں ہے. باقی بات یہ ہے, اندر کی کہانی سب کو پتہ ہے. سارے آپس میں جناب یا ڈالرز کی مارا ماری ہے. ڈالرز 2 قسم کے ہیں, ایک ویورشپ کے ذریعے سے, ایک ڈالر پراپر آ رہا ہے فرحان بھائی. جی وہ تو میں نے پہلا بندہ ہوں, میں نے انکشاف کیا تھا کہ 7 ارب روپیہ الیکشن سے پہلے کے 3 دنوں میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے صرف امریکہ سے آیا تھا, باقی ممالک تو چھوڑ دیں. اس طرح کا ہر مہینے اربوں روپیہ پچھلے 3.25 سال سے تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی اینٹی پاکستان, اینٹی ایٹمی پروگرام, اینٹی فوج کمپین کے لیے یہ جھونکا جا رہا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تقسیم ہوتا ہے. بالکل ایسے وکیلوں میں تقسیم ہوتا ہے. اب یہ وکیلوں کے خلاف بشا بی بولتی پھر رہی ہے. جی کیوں بول رہی ہے؟ اس کو بھی پتہ لگ گیا یار, 2 ارب پہ کھا گئے وکیل ان کے. حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو, وہ ادھر کا ادھر ہی بیچارہ جانا وہ تڑپ رہا ہے. تو یہ سارا ایک تو پیسے کی اور ڈالر کی جناب مارا ماری ہے. دوسرا پاور ہنگر.
میں جاتے جاتے آپ کو صرف بتاؤں تو 2013 کے اندر بانی تحریک انصاف NH56 کا الیکشن جیتے نا, جی جی, انہوں نے مجھے انچارج بنا دیا اپنا, میرا حلقہ تھا, میرے ساتھ جاتی بھی کی تھی, مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. وہاں پر اب میں حلقہ چلا رہا ہوں تو اس علیمہ باجی نے جو کروڑوں روپیہ ڈالرز کی صورت میں اپنی NGO کے لیے فنڈنگ لیتی تھی نا, اس نے NH56 کے اندر کوئی 8, 10, 15 سکول جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرائمری, ان میں صرف رنگ روغن کرنے کے لیے نا PTI کے لڑکوں کو ساتھ ملا کے ان کو جناب مونگ پھلی کے دانے کے برابر جو ہے نا کچھ چیزیں دے دیتی تھی, پیسے 2000, 4000, 5000, اور خود جناب کروڑوں روپے کی ایڈ آتی تھی. صرف کیا کرتے تھے, دیواریں پینٹ کر دیں. وہ میرے ادھر علاقے کی جو یونین کونسل تھی محلے کی, وہاں پہ بھی کوئی یہ مارا ماری کرنے کی کوشش کی نا تو اس میں کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی, تو میں نے تھوڑا سا سختی سے بیہیو کیا لڑکوں سے. مجھے ایک دن فون آ گیا, اس کا زندگی میں ایک دفعہ کی میری گفتگو ہے, بالکل صحیح, بڑا اتھارٹیرین کمانڈر والے سٹائل میں جی گفتگو شروع کی نا. ٹھیک ہے, میں نے فرحان صاحب جو پھر سوتر کیا نا باجی صاحبہ کو, میں نے کہا بات سنو, میں ہوں عمران خان کو ماننے والا صرف ایک ڈسپلن کے تحت. میں نہ آپ کو جانتا ہوں, نہ آپ کی کسی دوسری بہن کو جانتا ہوں, نہ میں آپ کے خاندان کے کسی فرد کو جانتا ہوں, اور پولیٹیکلی میرے سے کوئی ڈسکشن حلقے کے حوالے سے آپ نے نہیں کرنی. آپ نے شوق سے جا کے بانی تحریک انصاف کو شکایت لگانی ہے, آپ لگاؤ, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ آپ سے نہ آپ کا میرے سے. یار سر پٹاتے ہوئے گئی ہے جا کے بانی تحریک انصاف کو شکایت گئی, اور مجھے اس کے سٹاف میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بانی تحریک انصاف نے اس کو کہا کہ ہر بندہ ہمارا, وہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس کو اسی طرح جناب ڈیل کر لو گی جیسا باقیوں کو کرتے ہو. فیاض چوہان بڑا ڈیفرنٹ آدمی ہے, تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کو فون کرو, تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح بات کرو, اس کا مزاج بڑا الٹا ہے, تم نے آئندہ سے اس سے بات نہیں کرنی, اور اپنے معاملات کو جو ہے نا اس سے دور رکھو. تو بھائی یہ باجی اب چاہتی ہے کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ہم ایڈمائرر ہیں جی ان کے مخالف ہو کے بھی, کہ یار اگلے جرت اور ہمت سے کر رہے ہیں. باقی وہ جو دوسری لڑکی کی آپ نے بات کی ہے, اس کی ہمت ہے تو اس دوسری لڑکی کو وہاں سے اٹھوا دیں. جی جی, وہ تو بھائی جی اس وقت فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہی ہے جی, اور لٹ مار کا بازار گرم ہے, مینا بازار گرم ہے جناب. بشرا بی بی وہاں پر بیٹھ کے چھکو چھک گڈیریا, ادیاں میریاں, باقی ادیاں بھی میریاں. باورا ہی الٹ کر دیا. جی جی, باورا یہ ادیاں میریاں ادیاں تیریاں. بشرا بی بی نے چھکو چھک گڈیریا, ادیاں میریاں, باقی ادیاں بھی میریاں, اور رام رام سپنا پرایا مال اپنا. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جتنے کمنٹس ہیں وہ سب فیاض بھائی پڑھ رہے ہیں. فیاض بھائی پڑھ رہے ہیں نا آپ کمنٹس؟ بالکل جی بالکل, بلکہ وہ اکثر پڑھ کے آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. تو آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اور دیکھیں ہم یہ باتیں ڈالروں کے لیے نہیں کر رہے, تو اس لیے نا ہماری آواز کو آپ نے پھیلانا ہے, کیونکہ پاکستانی میڈیا پر اب ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا, یہ صرف ہم ہی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے دوستوں میں, واٹس ایپ گروپوں میں پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اصلیت کا پتہ چلے. بہت شکریہ.